بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. لاہور شکریہ، شکریہ. لاہور میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے. میں نے کبھی اتنے بڑے جلسے کے سامنے خطاب نہیں کیا. آپ سب کا شکریہ. ماشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے دل میں وہ شعور ڈالا، آپ کو جگایا. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جب وہ ایک قوم کو جگا دیتا ہے اور ایک انسان کے ہجوم کو ایک قوم بنا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لاہور میں ادھر پاس ہی میں ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا اور مجھے بچپن سے احساس تھا. یہ آپ نے آج غور سے بات سے سامنے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، وہ نہیں دیکھ سکتے نیچے. بیٹھ جائیں، سامنے بیٹھ جائیں، وہ دیکھ سکتے. بیٹھ جائیں پلیز. دیکھیں، میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے پاکستان کی تحریک میں شرکت کی تھی. اور بچپن سے انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. اور میں نے جب کرکٹ کے گراؤنڈوں کے اوپر اپنے ملک کا نام اوپر کیا اور ہمارا پاکستان آہستہ 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 کرکٹ کی دنیا میں اوپر جانا شروع ہوا تو ہمیں فخر ہوتا تھا کہ ہم وہ پاکستانی ہیں جو ایک آزاد پاکستان دنیا میں اٹھا رہے ہیں. تو میرے پاکستانیوں، لاہور کے لوگوں جو آپ سب یہاں ہیں، جو باہر ہیں، ویسے میں نے کبھی بھی پبلک نہیں دیکھی. میں ویسے آپ جتنے بھی لوگ آج میری بات سن رہے ہیں بڑے غور سے آج میری، کیونکہ میں نے آج آپ کو لایا مل دیا ہے کہ ہم نے نہ غلامی قبول کر رہی ہیں نہ یہ امپورٹڈ حکومت قبول کر رہی ہیں. اور یہ اب آپ کو پتا چلا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کیا ہوتی ہے، جو باہر سے سلیکٹ ہو کے لوگوں کے اوپر مسلط کی جاتی ہے. یہ ہوتی ہے سلیکٹڈ حکومت، جو ڈرتی ہے الیکشن سے، جو سازشوں سے، جو پیسے لگا کے زمین خرید کے باہر جو سامراج ان کی جوتے پہ پالش کر کے جو آج پر ہمارے ملک پہ مسلط کی گئی ہے. تو میں آج آپ کو لایا مل دوں گا کہ میں کسی صورت سے حکومت کو قبول نہیں کروں گا. میں غلاموں کو
اور پاکستان کے کرپٹ ترین لوگوں کو میں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا. اور میں ابھی آپ کو لعنت دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ سازش کیوں ہوئی؟ میرے لوگوں ذرا تھوڑا سا صبر سنیں، یہ سازش ہوئی کیوں؟ میں جب سے وزیر اعظم بنا، میری سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ ہماری آزاد فارن پالیسی بنے. آزاد فارن پالیسی کا مطلب یہ کہ ہم جو بھی فیصلے کریں اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے کریں. میں اپنے لوگوں کو کسی بیرونی ملک کی ان کے مفادات کے لیے قربان نہ کروں. میرے فیصلے میری قوم کے لیے ہوں. یہ وہ لوگ جو آج ہوئے تھے پاکستانیوں کو حکم دیتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، ایک ٹیلی فون پہ ساری باتیں بنوا لیتے تھے، ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. میں نے یہ بھی فیصلہ کیا جس دن وزیر اعظم بنا کہ میں ہر انٹرنیشنل فورم میں ایک بات اٹھاؤں گا کہ جو اسلاموفوبیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے. میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یونائیٹڈ نیشنز میں اٹھاؤں گا، OIC میں اٹھاؤں گا، ہر فورم پہ اٹھاؤں گا، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کو 1.5 ارب مسلمانوں کو یہ تکلیف دیتے تھے. وہ بھی پسند نہیں آئی، وہ خیر کے لوگوں کو پسند نہیں آئی. اور تیسری چیز ان کو کیا نہیں پسند آئی کہ میں جتنی بھی فارن پالیسی تھی، چائنا سے، رشیا سے، مسلمان ممالک سے، میری سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میری قوم کو کس میں فائدہ ہے. میں نے کبھی بھی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیا اور نہ میں نے کبھی لینا تھا. حکم کیا کہ روس کو چلے گئے، حکم آیا باہر سے کہ آپ روس کیوں گئے. میں روس لیے گیا، ایک پاکستان میں گیس ختم ہو رہی ہے، ہم نے اسے گیس کانٹریکٹ کرنا تھا. لیکن 2 اور چیزیں، روس ہمیں تیل 30% کم قیمت پہ دے رہا تھا. اس کے علاوہ ہمیں 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی تھی روس سے، وہ بھی ہمیں 30% کم قیمت پہ دے رہے تھے. میں اس لیے گیا تھا کہ میرے لوگوں کو فائدہ تھا، میری عوام کو فائدہ تھا، میں مہنگائی کم کر سکتا تھا. اور یہ دیکھیں کہ ہندوستان جو امریکہ کا قریبی علاقہ ہے، اسٹریٹجک علاقہ ہے، وہ تیل منگوا رہا ہے سے، اس کو امریکہ کا کہا کہ نہ تیل خریدو. اس نے آگے سے سیدھا جواب دیا امریکہ کا کہ ہم لوگوں کے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں. یعنی کہ ہندوستان کی فارن پالیسی ان کے لوگوں کے مفادات کے لیے اور ہماری فارن پالیسی کسی اور قوم کی مفادات کے لیے. یہ بھی پسند نہیں آئی بات، چائنا سے لوگوں کا بھی پسند نہیں آئے، تو تب باہر سے سازش ہونی شروع ہوئی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سازش کبھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اندر ملک کے میر جعفر اور میر صادق نہ بیٹھے ہوں. میر جعفر وہ غدار تھا جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی حکومت
سراج الدولہ کی حکومت کرائی ذاتی مفادات کے لیے، اور میر صادق وہ تھا نظام حیدرآباد کے ساتھ مل کے، انگریزوں کے ساتھ مل کے ٹیپو سلطان کو انہوں نے ہروایا۔ یہاں بھی میر صادق اور میر جعفر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے باہر کی سازش میں پورا حصہ لیا۔ کیا ہوا؟ اچھا سننا ذرا، ہو جائے گا ٹھیک۔ تو یہ سازش باہر سے ہوئی، اندر میر جعفر اور میر صادق بیٹھے تھے، اندر تھری اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ ملے، اور بھی اس کے اندر لوگ ملوث تھے، اور تاریخ ان ساروں کو کسی کو معاف نہیں کرے گی جنہوں نے مل کے ایک حکومت کو کب کرایا۔ میرے پاکستانیوں نے ہماری حکومت کو تب کرایا جب ہماری حکومت کی، اور میں چیلنج کرتا ہوں، سب سے بہترین پاکستان کی پرفارمنس تحریک انصاف کی حکومت کی تھی۔ ہماری اکانومی سے طرف جا رہی تھی، 5.6% پہ ہماری اکانومی بڑھ رہی تھی۔ نہ نون لیگ نے اس کا کبھی مقابلہ کیا، نہ پیپلز پارٹی نے کیا۔ ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ پہ تھی، کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس نہیں ہوئی، کبھی بھی پاکستان میں اتنے باہر سے ڈالرز نہیں آئے۔ 31 ارب ڈالر ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمیں بھیجی، 31 ارب ڈالر۔ ہم جب حکومت میں آئے تھے 19 ارب ڈالر تھی، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ ہم نے اکٹھا کیا ٹیکس میں، 6,000 ارب ڈالر سے اوپر۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ تھا۔ ہم نے سب سے سارے برصغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا، سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہم۔ اور یہ کب؟ جب کورونا وائرس نے دنیا میں تباہی مچائی ہوئی تھی۔ پاکستان وہ ملک ہے جس کی دنیا نے مثال دی کہ اس ملک جس نے سب سے بہتر کورونا وائرس کو ہینڈل کیا، اپنے لوگ بھی بچائے، اپنے غریب بھی بچائے، اپنی اکانومی بھی بچائی، اور اپنے کسانوں کو، لاہور کے لوگوں سنو، ہم نے اپنے کسانوں کو کیسے فائدہ پہنچایا؟ شوگر مافیا جو کسانوں کو قیمت پوری نہیں دیتا تھا، ٹائم پہ پیسے نہیں دیتا تھا، کیونکہ سارے طاقتور سیاستدان دونوں پارٹیز میں شوگر مافیا کا حصہ تھے۔ ہم نے آ کے شوگر مافیا کا مقابلہ کیا، کسانوں کو پیسے دلوائے ٹھیک ٹائم پہ، اور ان کو قیمت صحیح ملی، انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا۔ اور پاکستان کی تاریخ میں 5 فصلوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیداوار پاکستان کی تاریخ میں ایک پچھلے سال ہم نے کیا۔ گندم کی ریکارڈ پیداوار، گنے کی ریکارڈ پیداوار، مکئی کی ریکارڈ پیداوار، آلو کی ریکارڈ پیداوار، چاول کی ریکارڈ پیداوار، یہ ہمارے دور میں ہوا۔ جب دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی اکانومی صحیح راستے پہ نکل گئی ہے اور جس راستے پہ جا رہی ہے IMF کی غلامی سے آزاد ہونے جا رہی تھی، تب انہوں نے ہماری حکومت کو سازش کر کے گرایا۔ پہلے حکومتیں گرتی تھی، 2 دفعہ بے نظیر کی حکومت گری، 2 دفعہ نواز شریف کی 90 کی دہائی میں، جب بھی گری کرپشن پہ گری۔ میں چیلنج کرتا ہوں، بتائیں کہ کیا عمران خان نے کوئی لندن میں فلیٹ کی ہے، کوئی فیکٹریاں لگائی؟ میرے پر آج الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب توشہ خانہ سے اس نے کوئی چیزیں لے رہا ہے۔ لاہوریوں ذرا سنو، توشہ خانہ ہے کیا؟ سمجھو پہلے یہ کیا ہے۔ جو بھی
جو بھی تحفہ ملتا ہے پرائم منسٹر اور ان کے وزیروں کو، جو بھی تحفہ ملتا ہے وہ توشہ خانہ میں جاتا ہے۔ ان کے زمانے میں جب توشہ خانہ میں پریزیڈنٹ جاتا تھا تو یہ 15% پیسے جو حکومت کو جاتی تھی وہ خرید سکتے تھے۔ ہم آئے، ہم نے 50% رکھا، 50% حکومت کو جاتا تھا، اور جو بھی ہم خریدنا چاہیں ہم خرید سکتے تھے۔ جو بھی میں نے خریدی سب ریکارڈ کے اوپر ہے، سب قانون کے اندر ہے۔ اور آج میں آپ سب کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے ان پیسوں سے جو میرے گھر کے نیچے سڑکیں جو عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی تھی وہ توشہ خانہ کے پیسے سے سڑک ٹھیک کی، حکومت کا پیسہ نہیں لیا۔ میرا جو گھر ہے میں قانون کے مطابق اس کو کیمپ آفس بنا کے سارے خرچے حکومت دیتی ہے، یعنی آپ دیتے ہیں ٹیکس، آپ ٹیکس پیئر اس کا پیسہ سارا دیتا ہے۔ میں اپنے خرچے دیتا ہوں۔ میں کوئی نہ لاہور کا گھر نہ وہاں کیمپ آفس نہیں کیا، اپنے پیسے سے وہ چلایا۔ جو دیوار نیچے بنانی تھی سیکیورٹی فینس، گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیے، اپنا آفس چلایا، گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیے۔ اور یہ لوگ جو آج پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی پرائم منسٹر نے اپنے اوپر اتنا کم پیسہ خرچ نہیں کیا جو میں نے کیا۔ اور یہ ایک اور وجہ کہ باہر سے سازش ہوئی، اب یہ ذرا غور سے سننا ہے آپ نے، کیونکہ میں چاہتا ہوں اس کے بعد جو میں آپ کو لائے عمل دوں گا وہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہوا کیا، یہ کتنی بڑی سازش اس ملک کے خلاف کی گئی ہے۔ ایک اور ہمارے سامراج جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور مسئلہ کیا تھا کہ میں پہلے دن سے، جس دن جنرل مشرف گھٹنے ٹیک گیا، ایک ٹیلی فون کال کی امریکہ سے اور ان کی جنگ میں لے کے گیا، میں پہلے دن سے اس کے خلاف تھا۔ ہر فورم پہ میں نے کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہر جگہ میں کہتا گیا کہ پاکستانیوں کو قربان کر رہے ہو کسی اور کی جنگ میں۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا۔ مجھے برا بھلا کہا گیا، طالبان خان کہا گیا، مجھے کہا میں دہشت گردوں کے ساتھ ہوں، میری پوری کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی۔ لیکن میں کیوں کہہ رہا تھا کہ ہماری جنگ نہیں ہے؟ کیونکہ میرے پاکستانیوں، فورن پالیسی بنتی ہے، بار بار اپنے ذہن میں ڈال لو، اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے۔ کون سے ملک اپنے آپ کو کسی اور ملک کے لیے قربان کرتا ہے؟ 80,000 ہمارے لوگ شہید ہوئے، 6,500 ہمارے فوج کے نوجوان شہید ہوئے، ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا، 100 ارب ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا۔ کبھی کوئی کمیشن بیٹھی، کبھی کسی نے یہ سوچا کہ یہ کس نے ہمیں اس جنگ میں لے کے گیا تاکہ آگے سے ہم اس طرح کی حماقت نہ کریں؟ تو جب میرے سے انٹرویور نے پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے، کیا کہا میں نے؟ اور کیا آپ میرے سے کوئی اور امید رکھتے تھے؟ ایبسولوٹلی ناٹ کے علاوہ کوئی امید رکھتے تھے؟ کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں، یہ میرا ملک ہے، یہ میرے لوگ ہیں، میں کیوں امریکہ کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کروں؟ تو یہ بھی ان کو تکلیف تھی، ان کو چاہیے تھے چیری بلاسم بوٹ پالش کرنے والے، جو کہتا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، یعنی کہ کیونکہ ہم مکروز ہیں، ہم غلام ہیں، ہم آپ کے جوتے پالش کریں گے۔ پاکستانیوں یہ یاد رکھو، میں بار بار آپ کو ایک چیز کہتا ہوں، کبھی کسی جماعت کو ووٹ نہ دو
جن کے لیڈرز کے پیسے جائیدادیں ملک سے باہر پڑی ہیں، کبھی ان کو ووٹ نہ دو۔ کیونکہ جدھر ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں، ان کی پراپرٹیز باہر ہیں، ان کے آف شور اکاؤنٹس باہر ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ کبھی سامراج کا پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ کریں گے جو ان کو حکم ملے گا۔ ان کو اس طرح کے کرپٹ غلام پسند اس لیے ہیں کہ یہ ہمیشہ ان کے سامنے جھکے رہیں گے۔ 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں، پاکستانیوں 400 ڈرون اٹیک ہوئے یہاں۔ کوئی دنیا میں مثال ہی نہیں کہ جس ملک کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ہی بمباری کر رہا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں۔ ایک دفعہ کبھی نواز شریف کے منہ سے ایک دفعہ نکلا کہ یہ آپ بڑا غلط کر رہے ہیں، یہ سارے ہیومینیٹیرین لاز کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے کہ جج جوری ایکسیکیوشنر 4000 میل دور بیٹھ کے ایک بٹن دباتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں، نیچے بم پھٹ جاتے ہیں۔ یہ 400 ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان میں، ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا۔ میں نکلا سڑکوں پہ، میں نے دھرنے کیے ڈرونز کے خلاف، میں نے ہر جگہ اپنی آواز بلند کی، لیکن ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں اور پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کے۔ اور میرے پاکستانیوں، جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے، آپ میں ابھی حوصلہ ہے نا، میں نے آپ سے بڑی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ہوا کیا؟ باہر سے سازش پلان ہوئی، اندر میر جعفر بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں ایک مراسلہ آتا ہے، ہمارے ایمبیسڈر سے میٹنگ ہوتی ہے ایک امریکی آفیشل کی، اور ادھر وہ اس کو کیا کہتا ہے، یہ ذرا سنیں، تکبر سنیں ذرا، اس کا تکبر۔ ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو اس نو کانفیڈنس موشن میں نہ ہرایا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تکبر سنیں، 22 کروڑ ہماری عوام، دنیا کا 5واں 6واں بڑا ملک، اور ایک آفیشل ہمارے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو یہ جو اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے، ابھی آیا نہیں تھا، اس کو پہلے ہی پتا تھا، کہتا کہ اگر یہ آپ نے اس کو یہ اگر کامیاب نہ ہوا اس کے خلاف تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر کامیاب ہو گیا، اور یہ سنو میرے پاکستانیوں، کہتا اگر کامیاب ہو گیا تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ ہم نے کیا جرم کیا کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ کہ کیا یہ جرت کی کہ ہم روس چلے گئے اپنے ملک کی خاطر، یا یہ کہا کہ ہم آپ کو بیس نہیں دیں گے؟ تو میرے لاہور کے لوگوں، یہ یاد رکھو کہ ان کو یہ کدھر سے غلط عادتیں پڑی۔ ہندوستان کو کیوں نہیں یہ کہتے؟ ان کی جرت ہے ہندوستان کے پرائم منسٹر کو وہاں، اچھا پرائم منسٹر میں ہوں، یہ سنا ذرا، چیف ایگزیکٹو پاکستان کا میں ہوں، اور میسج کس کو دے رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہٹا دو؟ بتائیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر تو میں تھا۔ تو میرے پاکستانیوں ذرا غور سے سنیں، یہ سازش پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دم اگلے دن عدم اعتماد کی وہ آتی ہے تحریک، وہ ٹیبل کرتے ہیں،
اسمبلی میں، اور ہمارے جناب 20 لوگوں کو وہاں سندھ ہاؤس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی بولی لگ جاتی ہے، 20 کروڑ میں ان کے ضمیر بکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو ہمارے اتحادی ہیں، میں منہ سے لائی آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ واحد رہ گئے، باقی سارے چلے گئے۔ میں تو دیکھوں گا ان کی قیمتیں لگی، بولیاں لگی، جیسے بقرہ عید پہ بکرے بکتے ہیں، بند کیا جناب ان کو سندھ ہاؤس کے اندر، سندھ سے پولیس لے کے آئے۔ سوچیں یہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں اپنی آج بڑے ادب سے میں اپنی عدالتوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ آئین کے خلاف نہیں ہے، یہ قانون کے خلاف نہیں ہے کہ بک رہے ہیں بکروں کی طرح؟ عوام سے ووٹ لے کے آئے ہمارے ٹکٹ پہ، اور وہاں جا کے ان کی بولیاں لگ گئی۔ یعنی یہ ویسے دیکھو میرے پاکستانیوں، ایک آپ سب نے وعدہ کرنا ہے، ووٹ ہمیں دیں یا نہ دیں، میں آپ سارے پاکستانیوں سے بات کر رہا ہوں، لیکن خدا کے واسطے کبھی ان لوٹوں کو ساری زندگی ووٹ نہیں دینا آپ نے۔ ضمیر فروشوں کو، جن کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے نہ ان میں شرم ہے، کہ ساری زندگی ان کے بچوں کے اوپر دھبا لگے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا، اپنے ضمیروں کو بیچا۔ ساری زندگی کے لیے ان کے اوپر ایک مور لگے کہ کبھی یہ سیاست کے پاس نہ آئے۔ جن جن حلقوں میں یہ جائیں گے، میری قوم، پاکستانیوں، اگر آپ نے ان کو کسی بھی حلقے میں جیتنے دیا، آپ اس ملک سے غداری کریں گے۔ اور پھر جو ہوتا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ عدالتیں بھی 12 بجے کھل جاتی ہیں۔ میرے یہاں دونوں سپیکر بیٹھے ہوئے ہیں، ایکس سپیکر اسد کیسر بھی بیٹھا ہوا ہے اور قاسم سوری، دونوں ہیرو ہیں۔ ہم سارا وقت، ہمارے آئین میں ٹرائیکوٹمی آف پاور کی بات تھی، ہمارے آئین میں یہ تھا کہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ، لیکن یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے، ہم نے سب یہ اس کو جاتے دیکھا، اور ہم نے پھر یہ دیکھا، اور یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے۔ پاکستانیوں ذرا میری یہ بات سننی ہے، سب سے تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ کہ اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکو 30 سال سے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جو ضمانت پہ تھے، ان کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا گیا۔ پاکستانیوں، میرے سے بہتر شاید کوئی بھی پاکستان کی سیاست میں نہ امریکنوں کو جانتا ہے نہ یورپینز کو جانتا ہے جو میں جانتا ہوں، کوئی نہیں میرے سے بہتر جانتا۔ ان کے اپنے ملکوں میں یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک آدمی ضمانت پہ ہو، اس کو پارلیمنٹ تو دور کی بات ہے، اس کو چپڑاسی بھی بنا دے، یا انہوں نے ہمارا پرائم منسٹر بنا دیا، اور اس کے بیٹے کو جو سارا لاہور جانتا ہے کہ ہر ایک چیز کے اوپر رشوت لیتا تھا، اس کو چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنا دیا۔ میں یہ سوچتا ہوں، آج میرے پاکستانیوں سنو ذرا،
میں یہ سوچتا ہوں کیونکہ میں ان معاشروں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ہمیں کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں. ہمیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ چوروں کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. خود سوچو 20 سال یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے ہیں. کیا یہ چیری بلاسم نے نہیں کہا تھا کہ میں آصف زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا؟ یہ کیا لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیا نواز شریف نے 2 دفعہ آصف زرداری کو جیل میں کرپشن پہ نہیں ڈالا تھا؟ اور کیا آصف زرداری نے حدیبیہ پیپر مل کا اربوں روپے کا کیس نواز شریف اور شہباز شریف پہ نہیں کیا تھا؟ اور کیا یہ دونوں مل کے فضل الرحمان کو ڈیزل نہیں کہتے تھے؟ اس سے زیادہ آپ ایک ملک کے اوپر کیا ظلم کر سکتے ہیں کہ یہ 3 اسٹوجز کو، یہ ملک کے مانا اور ڈاکوؤں کو ملک کے اوپر مسلط کریں. میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا، میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا. یہ اتنا بڑا اس ملک پہ ظلم کیا انہوں نے کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے کو کرے گا ایٹم بم بھی نہیں کر سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا، یہ سنیں میری بات خاموشی سے، یہ بہت ضروری آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ کیوں پاکستان ایک عظیم قوم نہیں بن سکا. 1500 سال پہلے انہوں نے کہا تھا، میرے پاکستانیوں 1500 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو چھوٹے چوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتی ہیں اور بڑے ڈاکوؤں کو ان کا نظام پکڑ نہیں سکتا. یہ ہے آپ کے سامنے. اب اس سے بڑی مثال کیا ہے کہ 40 ارب روپیہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے ایف آئی اے میں اور نیب میں کیسز ہیں. ایف آئی اے کے 16 ارب روپے اس کے نوکروں کے نام پہ ایف آئی اے نے پکڑے ہیں اور اس آدمی کو پرائم منسٹر بنا دیا. میں آج ساری دنیا سے پوچھتا ہوں، اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں آپ کہ وہ جو ایف آئی اے کے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایف آئی اے کے آفیسرز کو جنہوں نے اس کے کیس نکالے اور پکڑے. جب اس کا بیٹا سلمان شہباز باہر بھاگ گیا، جب اسے پتا کہ ایف آئی اے پکڑنے لگی ہے، اس سے پہلے دماد ان کی اپنی حکومت میں، جب نون لیگ کی حکومت تھی، اس کا شہباز شریف کا دماد باہر بھاگا کرپشن کے کیسز سے ڈر کے. نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر بھاگے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز ان کے پاس لندن میں کدھر سے آئیں. اسحاق ڈار پرائم منسٹر کے پلین پہ نون لیگ کی حکومت میں باہر بھاگا، اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں. یہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. 95% ان کے اوپر کیسز ہمارے دور میں نہیں بنے، پہلے کے بنے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ آج جدھر آ کے بیٹھ گئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کون سا گورنمنٹ آفیسر ان کے خلاف ایکشن لے گا؟ کب آگے سے ایف آئی اے کب ان کے خلاف ایکشن لے گی؟ جب ان کو پتا یہ ہوگا کہ یہ تو ان کے اوپر انتقامی کارروائی کریں گے اگر واپس آ گئے. اب سوچیں کہیں دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی اے جس نے اس کے اوپر کیسز نکالے ہیں یہ اسی کے اوپر آگے بیٹھ گیا اور سب سے پہلے اس نے اس دلیر ذہین آفیسر کو فارغ کیا جس نے اس کے کیسز پکڑے تھے.
تو میں پھر بڑے ادب سے اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کا کام نہیں ان کی حفاظت کرنا، ان آفیسرز کی؟ کیا آپ کا کام نہیں کہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کہ جو آدمی ایف آئی اے میں پکڑے ہوئے کیسز، آپ کا کام نہیں ان کی حفاظت کرنا؟ تو پاکستانیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک اور بات کہتا ہوں۔ 3.5 سال میں حکومت میں کوشش کرتا رہا کہ ان کے کیسز آگے بڑھیں۔ 3.5 سال میں کوشش کرتا رہا۔ پرانے کیسز تھے ان کے، زرداری کے اوپر اربوں روپے کے کیس تھے، اس کی اور اس کی وہ جو اومنی گروپ، بلاول بھٹو کو بھی اسی اکاؤنٹ سے پیسہ جا رہا ہے، فیک اکاؤنٹ سے، جدھر ریان علی کو پیسہ جا رہا ہے، صاف اوپن اینڈ شٹ کے۔ وہ جو سندھ کا چیف منسٹر ہے اس کے اوپر پورا کیس اوپن اینڈ شٹ، لیکن کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ میرے نیچے نہ نیب بھی میرے نیچے نہیں، عدلیہ آزاد، کیا کر سکتے تھے؟ سوائے ایف آئی اے کے کیسز جو اس کے اوپر ہوئے، اور وہ بھی ڈر ڈر کے بیچاروں نے کیا، تو میرے ہاتھ میں کیا تھا؟ اور جن کے ہاتھ میں پاور تھی، میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے تھے، ان کے لیے کرپشن بڑی چیز ہی نہیں تھی۔ ان کے خیال میں کہ یہ جو کرپشن ہے یہ تو ہوتی ہے، اور انہوں نے، کیونکہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے، یہ سب سے بڑا اس ملک کے اوپر المیہ ہے کہ آج جن لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ آج یا وزیر بن گئے اور یا پرائم منسٹر بن گئے ہیں اور یا وزیر اعلیٰ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پاکستانیوں، یہ قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی، کوئی قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں ابھی آپ کو لائعمل دوں گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن میں یہ آپ کو واضح کر دوں، میں جب تک زندہ ہوں میں اس ناانصافی اور ظلم کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ پاکستانیوں، لاہور کے میرے باشعور شہریوں، پہلے بتائیں آپ تیار ہوں گے جو میں آپ کو بعد میں بتانے لگا ہوں میرے ساتھ؟ انشاءاللہ۔ اچھا، اب میں آپ کو جس چیز کی مجھے اور بہت تکلیف ہے کہ وہ کیسز جو بھی طاقتور ہیں یہاں، ان کو ہمارا انصاف کا نظام قانون کے نیچے لا ہی نہیں سکتا۔ اب یہ سوچیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جب طاقتور کو نہیں پکڑتی، ڈاکو کو اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہے، ان کی سوچیں، ان کی حکمت، یعنی ان میں اللہ نے ان کو سب سے دنیا کا عظیم آدمی کسی وجہ سے بنایا تھا اور ہمیں حکم کیا تھا کہ ان کی سنت پہ چلو۔ دیکھیں، چھوٹا چور بھینس چوری کر لے گا، موٹر سائیکل چوری کر لے گا، زیادہ سے زیادہ گاڑی چوری کر لے گا، کتنا پیسہ بنا لے گا۔ لیکن جب بڑا ڈاکو چوری کرتا ہے، اربوں روپے کی چوری کرتا ہے، اب وہ بستر کے نیچے نہیں وہ پیسہ رکھ سکتا، وہ بینک میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ پکڑا جائے گا، لہذا وہ پیسہ ملک سے باہر بھیجتا ہے، دگنا نقصان کرتا ہے، چوری بھی بڑی کرتا ہے، اور جب وہ پیسہ ملک سے باہر بھیجتا ہے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں، تو وہ ڈالر خرید کے بھیجتا ہے۔ جب وہ ڈالر خریدتا ہے، ڈالر کے اوپر پریشر پڑتا ہے، روپے کی قیمت گرتی ہے، جب روپیہ گرتا ہے مہنگائی آتی ہے، غربت بڑھتی ہے۔ آج یہ حال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو کہتے ہیں فیکٹ ٹائپ پینل۔ اس پینل کو اس نے کہا انویسٹیگیٹ کرو کہ کیا وجہ ہے کہ غریب ملک غریب ہو رہے ہیں اور امیر ملک امیر ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس پینل نے کیا، اس نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو کیا چیز سامنے آئی کہ ہر سال
پاکستانیوں ادھر اور سے سنو، ہم IMF سے ہم صرف 6 ارب روپے کے قرضہ جب لیتے ہیں تو ہمیں ان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے. ہمیں ملک کے اوپر ایک زنجیر ڈال جاتی ہے گلے میں 6 ارب ڈالر پہ. تو ہر سال غریب ملکوں سے جو پیسہ جاتا ہے امیر ملکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں لنڈن فلیٹس میں وہ 1700 ارب ڈالر ہے. 1700 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں جاتا ہے. ہمارے ملک سے اندازہ لگایا جاتا ہے 15 ارب ڈالر ہر سال باہر جاتا ہے چوری کر کے. اور وہ کون کرتا ہے؟ وہ بھینس چور یا موٹر سائیکل چور نہیں کرتا، وہ یہ بڑے بڑے ڈاکو جو آج اوپر مسلط کر دیے ہیں یہ چوری کر کے پیسہ باہر بیچتے ہیں. اور اس لیے میرے پاکستانیوں ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے. یہ ہے ہماری حقیقی آزادی کی جنگ جو میں آپ کو آج تیار کروانے آیا ہوں. اس کے لیے یہ میں نے سنا ہے کہ یہ میر جعفر کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمیشن بنائیں گے عمر اسلحے کے اوپر. شہباز شریف، تم اور تمہاری فیملی سے زیادہ جھوٹے لوگ دنیا میں آئے نہیں ہیں. تمہارے سے زیادہ کرپٹ لوگ اس دنیا میں نہیں آئے. آپ نے تو جا کے لاہور ہائی کورٹ میں گارنٹی دی تھی کہ نواز شریف واپس آ جائے گا. نواز شریف نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا جب پیناما میں یہ پکڑے گئے، پیناما میں کیا ہوا تھا؟ پیناما میں پتا چلا، انکشاف ہوا کہ جو 4 مہنگے ترین لندن میں مے فیئر کی اپارٹمنٹس ہیں وہ مریم کے نام پہ ہیں. تو جب پیناما میں یہ انکشاف ہوا تو نواز شریف نے اسمبلی میں جا کے کہا کہ یہ ہیں وہ دستاویز جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ لیگل خریدے گئے ہیں. وہ سارے دستاویز جعلی نکلے. پھر سپریم کورٹ میں کہا، کہتا قطری خط آ گیا. وہ قطری خط کہتا ہے کہ ہم نے کیسے اپارٹمنٹ لیے، وہ بھی جعلی نکلا. پھر مریم نے سپریم کورٹ میں کہا، ایک ٹرسٹ ڈیڈ اس نے دکھائی. اب ٹرسٹ ڈیڈ کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے بھائیوں کے میرے بیچ میں یہ ٹرسٹ ڈیڈ تھی. پتا چلا کہ وہ جس کلبری فونٹ سے لکھی گئی تھی وہ اس 2006 میں آئی نہیں تھی. نقل میں بھی عقل چاہیے. اور پھر ان کے لاہور میں جو انہوں نے لوٹ مار کی LDA میں، ہر تھوڑی دیر کے بعد آگ لگتی ہے اور ان کے ریکارڈ جل جاتے ہیں. تو تمہارا خیال ہے شہباز شریف کہ ہم تمہاری کوئی کمیشن مانیں گے؟ ہم صرف ایک کمیشن مانیں گے، سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو. جس طرح دھاندلی کے اوپر کمیشن بنی تھی، اوپن ہیئرنگ ہو، میڈیا کے سامنے ہو، تاکہ سب کو پتا ہو کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے پاکستان سے. اور یہ جو بھی چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کو تو نون لیگ کے اندر کوئی آفس کا عہدہ دے دو. اس کا جتنا اس نے تحریک انصاف کے خلاف کام کیا آکے، میں تو کہتا ہوں کہ نون لیگ کے لوگ بھی شرم آتی ان کو کام کرتے ہوئے کہ سارے فیصلے ہمارے خلاف. فورن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ ہمیں بیرون ملک پاکستانیوں نے پیسے بھیجے. وہ پاکستانی جو کہ 31 ارب ڈالر اس ملک کو بھیجتے ہیں جس پہ پاکستان چلتا ہے، وہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. اور ہم نے ان کو بار بار کہا ہے کہ جب بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں تو نون لیگ کی بھی ساتھ انویسٹیگیشن کریں، پیپلز پارٹی کی بھی کریں. اور لاہور کے لوگوں میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ جب بھی ہماری سامنے انویسٹیگیشن ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.
ایک پارٹی ہوگی پاکستان کی تاریخ میں جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتی ہے. ان کے پیسے وہ بزنس مین دیتے ہیں جن کے ساتھ مل کے یہ پیسے بناتے ہیں، ان کو کانٹریکٹس دلواتے ہیں، پھر ان سے پیسے لیتے ہیں. ایک ایک کا نام بھی مجھے پتا ہے. ان سے پیسے لیتے ہیں. ان کے پاس کوئی فنڈ ریزنگ کا طریقہ نہیں ہے. تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ہمت ہے تو ہم تینوں کے اکٹھے کیس سنو تاکہ ساری قوم کو پتا ہو، ساری قوم کے سامنے آئے کہ کس سے صحیح معنی میں پیسے اکٹھے کریں اور کون 2 نمبری سے پیسے اکٹھے کرتا ہے. ویسے میں سوچتا ہوں یہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو میں سوچتا ہوں اور وہ ڈیزل والے کے لوگوں کو بھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ وہاں زرداری فیملی کے علاوہ کوئی نہیں آتا اوپر، یہاں شریف فیملی کے علاوہ کوئی نہیں آتا، ادھر فضل الرحمان کے بیٹوں کے علاوہ کوئی نہیں آتا؟ کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ کسی میں صلاحیت نہیں اوپر آنے کی؟ ہماری پارٹی میں کیوں نہیں ہے؟ بتائیں میرا کون سا رشتہ دار ہے؟ بتائیں کون ہے رشتہ دار؟ کون سا دوست ہے میرا پاور میں؟ کیونکہ میرٹ کے اوپر چل رہے ہیں ہم. یہ خاندانی پارٹیز، میں ان کے اوپر حیرت مجھے ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ان کو عجیب لگتا کہ وہ ایک بچے کو باہر سے اردو اس کو پوری آتی نہیں، اس کے سامنے بڑے بڑے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جب نواز شریف پریزیڈنٹ اوباما کو ملا پرچیاں پکڑ کے تو جس کی کام پہ ٹانگ نہیں تھی، 14 سال ہو گئے اردو نہیں آ رہی صحیح طرح، کرتے میں فرق ہی نہیں پتا چلتا اس کو. تو دوسری طرف وہ مریم تیار ہے جس نے زندگی میں 1 گھنٹے کا کام نہیں کیا، وہ تیار بیٹھی ہے. اس کا بیٹا تیار بیٹھا ہے، ان کے رشتہ دار تیار بیٹھے ہیں سب کے. تو کوئی ان کے لوگوں کو کوئی احساس نہیں کہ یہ ہیں کون، ان کی صلاحیت کیا ہے سوائے چوری کرنے کے، کہ ان کے علاوہ کوئی اوپر ہی نہیں آ سکتا. میں آپ سے آخر میں اب جو میں بات کرنے آیا تھا، آپ سب کو یہاں اکٹھا کیا، اس پہ میں آنے لگا ہوں. تو میں سب سے پہلے پاکستانیوں، اب آپ نے تھوڑی سی ذرا تحمل سے میری بات سننی ہے کیونکہ اس کے لیے میں نے آج آپ کو بلایا ہے. دیکھیں پاکستانیوں، آج وہ دن ہے 84 سال پہلے علامہ اقبال اس دنیا سے گئے تھے. سامنے ان کا مزار ہے اور وہ ایک ایسا انسان تھا، شاید ہی کوئی ایسا ذہن 500 سال میں مسلمان دنیا میں آیا ہو. اور علامہ اقبال کی جو پوری کوشش تھی کہ ایک غلام قوم کو اٹھائے، زندہ کرے غلام قوم کو، ان کی اتنی شاعری ہے. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور آج جو میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں آتی ہے کوتاہی. پاکستانیوں، یہاں 1940 میں جب قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن قرارداد پاکستان پاس کی تھی تو وہ کیوں ایک اتنی بڑی خواب انہوں نے یہ اناؤنس کی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان صرف اس خطے کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. جو ہندوستان میں مسلمان جو نہیں پاکستان آ سکے انہوں نے بھی ووٹ دی پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں بڑی خواب کا نام تھا پاکستان. اور پاکستان کا جو نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟
میں یہ چاہتا ہوں آج کہ پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب صحیح معنی میں سمجھ لیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ایک چھوٹے انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتا ہے. مولانا رومی نے کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیے کیوں چونٹیوں کی طرح زمین میں رینگ رہے ہو؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو پر دیتا ہے. جب علامہ اقبال کہتا ہے کہ پرواز میں کوتاہی نہ آئے تو کوتاہی تب آتی ہے جب انسان غلامی کرتا ہے. کبھی غلام بڑے کام نہیں کر سکتا، صرف ایک آزاد انسان بڑے کام کر سکتا ہے. اور میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی اس لیے بنائی کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو سیرت نبی کا تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ذرا لاہور کے لوگوں تحمل سے سنا میری بات، انہوں نے مدینہ میں انسانوں کو پر لگا دیے. وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دو سپر پاور تھی دونوں طرف، پرشین اور رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر، بیچ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. میں نے اس لیے اپنے بچوں کو فیصلہ کیا کہ ہم سیرت نبی پڑھائیں اپنے نوجوانوں کو، تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو. کیونکہ اس سے عظیم انسان کبھی آیا ہی نہیں، نہ آ سکتا. انہوں نے ان لوگوں کو جو بٹے ہوئے تھے قبیلوں کے اندر، ان کو سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر. لا الہ الا اللہ کا مطلب ان کے دلوں میں گیا، ان کی زنجیریں ٹوٹی، زنجیریں جو انسان کو زمین پہ رکھتی ہیں. اقبال کے شاہین بنے، وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی. اور یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے، یہ ساری دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا جو انسانوں کی زنجیریں توڑ کے ان سب کو دنیا کی لیڈرز بنا دیا. تو پاکستانیوں، اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ جو کہتا ہے کہ بیکرز کہ ہم جناب مقروض ہیں اس لیے غلام ہیں. شہباز شریف، تم پیسے کے غلام ہو، ہم قوم آزاد ہیں. اور دوسرا کہتا ہے کہ جناب ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں، امریکہ جب چاہے بند کر دے. شرم کرو کہ 22 کروڑ لوگوں کو تم نے غلام بنا کے رکھ دیا کیونکہ تم خود غلام ہو، تمہارے پیسے باہر پڑے ہیں، اپنے پیسوں کی پوجا کرنے والے تم نے. ہم جو ایک بڑی عظیم خواب پاکستان جو بننا، میں آج آپ کو آزاد کرنے آیا ہوں. میں آپ آج سے عہد لینے آیا ہوں کہ ہم نے، اور میرا لیڈر قائد اعظم تھا، وہ قوم بننا ہے. اور میرا لیڈر قائد اعظم تھا جو ایک غلام ہندوستان میں بھی آزاد آدمی تھا. فرشتوں کو کہا کہ اسلام انسان کے سامنے جھکو. شیطان کو انہوں نے جنت سے نکالا ایک وجہ سے، عبادت تو وہ سب سے زیادہ کرتا تھا اللہ کی، کیونکہ اس میں تکبر تھا، کہتا میں انسان کے سامنے نہیں جھکتا. اور اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں بھی اندازہ نہیں کہ میں نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہیں. اور قرآن میں پھر یہ بھی ہے، جب انسان اوپر جاتا ہے تو فرشتوں کے اس سے اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے. ہمارے اوپر ہے، ہم اوپر جانا چاہتے ہیں یا زمین پہ رینگنا چاہتے ہیں. پاکستانیوں، آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں،
جب آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم کسی صورت سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، آپ کی پرواز اوپر چلی جائے گی۔ جس دن لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ سمجھ گئے، آپ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ جو غلامی کی زنجیروں میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں ٹوٹ جائیں گی، اب سب اٹھ جائیں گے۔ 22 کروڑ لوگ ہیں باہر، پاکستانی بیٹھے ہیں، ہر قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ چور اور ڈاکو، پیسے کے غلام اگر یہ آپ کے اوپر بیٹھے رہے، یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا بلکہ نیچے جائے گا۔ ہماری کبھی فورن پالیسی آزاد نہیں ہوئی سوائے تھوڑی دیر کے بھٹو کے زمانے میں، اور بھٹو کو سازش کر کے اندرونی میر جعفر نے اس کو پھانسی دلوائی۔ کبھی اس کے بعد آزاد نہیں ہوئی، لیکن ہمیں غلامی کروائی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ رمزی یوسف کو پکڑا دیا امریکنوں کو ہمارے قانون کے برخلاف، ایم ایل کانسی کو پکڑا دیا ہماری عدالتوں کو پوچھے بغیر۔ ایم ایل کانسی کے وکیل نے امریکہ کی عدالت میں کیا کہا جب انہوں نے پوچھا جج نے کہ کیوں پاکستان کے قانون کے بغیر آپ اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں، تو اس کا وکیل کہتا کہ پاکستانی اپنی والدہ کو بیچ دیں گے ڈالروں کے پیچھے، اور وہ کس کا دور تھا؟ نواز شریف کا دور تھا۔ ہم نہیں بیچیں گے، یہ نواز شریف بیچ دے گا، پیسے کا پجاری ہے۔ پھر جنرل مشرف کا دور آیا، 9/11 کے بعد اس نے پکڑ کے پاکستانیوں کو گوانٹانامو بے میں دے دیے۔ ملا ضعیف طالبان کا امبیسڈر تھا، جنیوا کنونشن کے مطابق اس کو پروٹیکشن تھی، انہوں نے اس کے باوجود پکڑا دیا، ان کو گوانٹانامو بے میں بھیج دیا۔ ہمارے ملک سے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، ہم جنگ ان کی لڑ رہے ہیں اور دشمن ہم ہی بنے ہوئے ہیں۔ 400 ڈرون اٹیکس کروا دیے، قبائلی علاقے کو اجاڑ دیا۔ جو قبائلی علاقے کے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی وہاں سے، 40 لاکھ لوگوں نے سوات سے نقل مکانی کی۔ یا میرے 2 ایکس منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، مراد سعید، اس کی والدہ کو اسی جنگ میں سوات میں جب بم پھٹا تو اس کی والدہ کے سر پہ لگا، ابھی تک وہ کوما میں ہے، سالوں سے وہ کوما میں پڑی ہوئی ہے۔ یہاں زرتاج گل ہے، اس کا بھائی یہاں خودکش حملے میں لاہور میں وہ بیچارہ شہید ہوا۔ میرے ماں اور والد کی دونوں طرف سے ایک جنرل بلال شہید ہوئے ہیں والدہ کی طرف سے، اور نیازی ہمارے میاں والی سے شہید ہوئے۔ 80,000 ہمارے لوگ مارے گئے۔ کیوں؟ پاکستان کی جنگ سے کیا تعلق تھا؟ کیونکہ غلام بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں قربان کیا گیا کسی کی خاطر، اور ہمیں دنیا میں ذلت ملی۔ اسامہ بن لادن کو پاکستان میں آ کے انہوں نے ختم کیا، 3 دن کوئی بولا نہیں۔ پریزیڈنٹ اوباما اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے بڑا خوف تھا کہ میں صدر زرداری کو جب ٹیلی فون کروں گا وہ بڑی مذمت کرے گا کہ تم نے ہمارے ملک میں آ کے یہ کیا کیا۔ کہتا جب 3 دن کے بعد میں نے زرداری کو ٹیلی فون کیا تو کہتا مجھے مبارک دینی شروع کر دی اس نے۔ کسی کے ملک میں آ کے جو آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، اسی ملک میں آ کے آپ کسی کو مار دیں اور آپ کو بتائیں بھی نہ، اور وہ ساری لیڈرشپ ہماری پیروں میں پڑی ہوئی تھی۔ پاکستانیوں یاد رکھیں، کبھی آپ کی کبھی دنیا عزت نہیں کرے گی جب تک آپ اپنی خود عزت نہیں کریں گے۔ تو میں آج آپ کے پاس، ہمارے یہ مخالف سمجھتے ہیں کہ جی مینار پاکستان کے بعد کیا ہوگا؟ کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو کہ اصل پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے۔
ہم نے سارے پاکستان، یہ میں تحریک انصاف کو کال نہیں دے رہا، میں اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں، بلکہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو اس ملک میں آزادی چاہتے ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے، میں ان کو بھی آج پیغام دے رہا ہوں کہ آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے، گلی گلی، محلے محلے، شہروں میں، گاؤں میں، آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے، آج سے شروع کرنی ہے۔ آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے جب میں آپ سب کو اسلام آباد بلاؤں گا۔ میں آج یہ واضح کر دوں کہ میں کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتا، یہ میرا ملک ہے، میرے کوئی اس ملک کے باہر جانے کی جگہ نہیں۔ یہ تو جب بھی تھوڑی مشکل آتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ برطانیہ کی کوئین کو ان کے رشتہ دار ہے، سارے وہیں بھاگ جاتے ہیں۔ وہ اسحاق ڈار، وہ یہیں ادھر ہی پرانے شہر میں، اس کا باپ کی سائیکلوں کی دکان تھی، بڑا محنت کا آدمی تھا، لیکن آج کل ان کو ذرا دیکھیں، لگتا ہے وہ کوئی برطانیہ کا لارڈ تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جب مشکل پڑتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارا میرا جینا مرنا پاکستان ہے، کسی قسم کا میں تصادم نہیں چاہتا اپنے ملک میں۔ ہماری فوج ہے، ہماری پولیس ہے، اور فوج کا بھی میں یہ کہہ دوں کہ اگر ہمارے پاس ایک طاقتور فوج نہ ہوتی تو آج پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے۔ ہمارے جو دشمن ہیں وہ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ ماشاءاللہ ہماری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہماری فوج نے ایک غلط فیصلہ مشرف نے کیا، غلط فیصلہ اس نے کیا، لیکن ہماری فوج نے جس طرح کی قربانیاں دی، وہ قربانیاں نہ دیتے تو آج پاکستان کا بھی وہ جو شام اور عراق کا حال ہے وہ ہوتا۔ تو ہم آج داد دیتے ہیں اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پولیس بھی ایک مضبوط پولیس فورس بنے۔ ہم کوئی کسی قسم کی اس ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ہم کسی صورت اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جو بھی ہو، یہ جب سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی، تحریک ابھی زور پکڑے گی۔ میں نے اپنی ساری پارٹی کے بڑے بڑے سینئرز کو کہا ہے کہ انہوں اب نکل جانا سارے پاکستان میں، آپ نے جا کے لوگوں کو تیار کرنا ہے، اپنی حقیقی آزادی کی تحریک میں سب کو شامل کرنا ہے۔ آپ نے اپنے علاقوں سے نکل کے اور سینئر لیڈرشپ نے پاکستان کے ان علاقوں میں جانا ہے تاکہ لوگ تیار ہوں، میری کال کی انتظار کریں۔ اور میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں، کوئی اور چیز نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن اناؤنس کیے جائیں۔ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اس سلیکٹڈ امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک ہی طریقہ ہے، جن سے بھی غلطی ہو گئی، ایک ہی طریقہ ہے غلطی ٹھیک کرنے کا، فوری الیکشن کرواؤ۔ 27ویں تاریخ کو میں چاہتا ہوں میرے پاکستانیوں، 27ویں تاریخ کو شب دعا کی رات ہم بنائیں، اللہ سے دعا کریں کہ ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کو کامیاب کرے اللہ۔ اور میں سب سے اب آخر میں یہ عہد لینا چاہتا ہوں، آپ نے آج ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ ایک عہد کرنا ہے۔
کہ آپ نے میرے بعد ریپیٹ کرنا ہے. ابھی جو آپ کو کہوں گا ریپیٹ کرنا ہے. کیا ہم سب آج عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی حقیقی آزادی اور جمہوریت کے لیے ہر وقت جدوجہد کریں گے, تب تک جدوجہد کریں گے جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے. پاکستان زندہ باد.